الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا۔ हर किस्म के हम्दो सना, किबरियाई, बड़ाई, शहनशाही, यकताई अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए, जो मालिक मुल्क खालिक कुल है। दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम की मुक़द्दस मुतहहर बाबरकत हस्ती पर, जिन्होंने कबूलियत आमाल का तरीक़ा और ज़रिया हमें बताया और सिखलाया है, और एहसास दिलाया कि इंसानी दिल आमाल की कबूलियत का महवर व मरकज़ है। रहमत और बख्शिश की दुआ जनाब अहले बैत अतहार के लिए, सहाबा किराम के लिए, ताबईन इज़ाम के लिए, फ़ुक़हा किराम के लिए,
محدثین اعظام کے لیے، علماء کرام کے لیے، جو اپنے اپنے وقت میں اصلاح القلوب کے لیے اپنے وقت کے مطابق علم وحی کی روشنی میں درستی اور اصلاح کرتے رہے، علم وحی کو پڑھتے رہے، پڑھاتے رہے، سیکھتے رہے، سکھاتے رہے۔ عزیزان گرامی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، گزشتہ جمعہ ہم اللہ کی بنی اسرائیل میں، سورہ بنی اسرائیل میں بیان کردہ 3 نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ ان 3 نعمتوں میں سے جس کو اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، میں پہلی 2 نعمتیں کان اور آنکھ، اس بارے میں ہم بات کر چکے ہیں۔ تو اللہ کی توفیق سے آج ہم والفؤاد، دل کے امور کے بارے میں کچھ بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ عزیزان گرامی، جب بھی اصلاح القلوب اور اعمال القلوب کی بات آتی ہے تو سب سے بنیادی بات، سب سے اہم اور ضروری چیز جس چیز کا تذکرہ کیا جانا چاہیے، وہ ایک انسان کے لیے، ایک مسلمان کے لیے دل کی ڈائریکشن کا درست ہونا ہے، اس کی سمت کا بالکل مستقیم ہونا ہے، صراط مستقیم پر چلنا ہے۔ اور اسی چیز کا نام اخلاص رکھا جاتا ہے کہ انسان ہر کام اپنے اللہ کے لیے کرتا ہے، اور یہ اخلاص انسان کے اعمال کی قبولیت کی بنیاد بھی ہے، اور اصلاح القلوب کی اور قبولیت اعمال کی بنیاد بھی ہے۔ تو عزیزان گرامی، اخلاص کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو قرآن مجید کی آیت کی روشنی میں ہمیں بیان فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں شہد کا ذکر فرمایا، اس کے ذکر میں فرمایا من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین، شہد کا ذکر فرمایا اور اس کے ساتھ خالص دودھ کا ذکر فرمایا۔ اور جب خالص دودھ کا ذکر آیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک طرف دودھ، ایک طرف بلڈ ہے، خون ہے، دوسری طرف گوبر ہے، اور بیچ میں ایک اللہ تعالیٰ نے دودھ کو گزار کر جس کو خون سے بھی محفوظ رکھا اور گوبر سے بھی محفوظ رکھا۔ اس محفوظ راستے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو دودھ کی نعمت کو مہیا کیا ہے۔ ایک انسانی زندگی میں اخلاص وہی اہمیت رکھتا ہے کہ اس کے اعمال دیگر قسم کی علائشوں سے، دیگر تمام تر امور سے جو اللہ کے علاوہ کہیں اور انسان کو لے کے جا رہے ہوں، وہ اپنے اعمال کو خالصتاً اللہ کے حضور پیش کر دیتا ہے، جیسے اللہ نے انسان کے لیے خالص دودھ کو پیش کر دیا ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ ایسی صفت ہے جو انسان کو اپنی صفات کے کمال تک بھی پہنچاتی ہے اور تقوی کے عروج پر بھی پہنچاتی ہے، جس سے فائدہ یہ ہے کہ ایک انسان مسلمان سے مومن تک کے درجے تک پہنچتا ہے۔ ایک انسان، اس کا درجہ یہ ہے کہ وہ مسلمان ہے، لیکن صفت اخلاص کا وہ مرکز اور محور ہونا ایک انسان کے لیے اس کو ایمان کے اعلیٰ لیول تک اور ایمان کے درجے تک پہنچا دینے والی صفت، اس کا نام اخلاص ہے۔ اور عزیزان گرامی، اگر ہم اسی اخلاص کو دیکھیں تو اس کی اہمیت اور ہمارے سامنے بالکل واضح ہوتی ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کی گفتگو سنتے ہیں اور شیطان کی وہ باتیں سنتے ہیں جو اس نے اللہ کے ساتھ کی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شیطان کو کہ تم نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا ہے، اس نے انکار کیا، اللہ نے اپنے دربار سے اس کو نکال دیا۔ جب نکالا تو اس کا
جو کلام اس کی جو باتیں تھیں وہ خالصتاً ہمارے متعلق تھی. اس نے کہا تھا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. اس نے کہا تھا کہ میں انسان کو ہر طرف سے گمراہ کروں گا، اس کو کہیں کا نہیں چھوڑوں گا. ہاں وہ بندے جو تیرے خالص بندے ہیں، ایک مقام پر رب فرماتے الا عبادک من المخلصین، مگر وہ خاص لوگ جو اخلاص کے محور و مرکز کو سمجھتے ہیں، جن کی زندگی میں اخلاص کو بھرا پڑا ہے، ان کا دل اخلاص سے بھرپور ہے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے وہ مخلص بندے ہیں جن کو شیطان بھی کہتا ہے کہ میں ان کو کچھ نہیں کہہ سکوں گا. تو عزیزان گرامی، اگر ایسا ہے تو پھر ہمیں ان لوگوں کی صفات کو دیکھنا ہے جن کو اللہ نے مخلص کہا ہے. ان لوگوں کے اعمال کو دیکھنا ہے جن کو اللہ نے مخلص کہا ہے. وہ لوگ جو الا عبادک من المخلصین کے پیرامیٹر پر اترتے ہیں، معیار پر اترتے ہیں، ان لوگوں کو دیکھنا ہے. اگر ان کی صفات کو دیکھا جائے تو سب سے پہلی بات ان کی صفات میں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ وہ تنہائی میں کام کرنے کے شوقین ہوتے ہیں. ان کو اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ ہمارا جو کام ہے وہ ڈکا چھپا رہے، ہمارے نام کی تختی اور پلیٹ نہ بھی لگے تو کوئی حرج نہیں، بلکہ وہ اپنے کام کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. بلکہ اسی بات کو ایک شاعر نے بھی بیان کیا، هل لك سر عند الله بينك انت وبين الله هل لك صدقات تخفى لا يعلمها الا الله. اے انسان، کوئی ایسے عمل یا ایسے اعمال ہیں جو صرف اور صرف اللہ اور بندے کے درمیان ایک راز ہوں. کچھ ایسے اعمال ہیں جو کل قیامت کے دن انسان اللہ کے سامنے پیش کر سکے، جس کو اللہ کے علاوہ کوئی نہ جانتا ہو. ان اعمال کا صرف علم میرے اللہ کا ہو، اور وہ اللہ ان اعمال کی بدولت انسان کے ساتھ وہ حسن سلوک کریں جو انسان اللہ کے دیے ہوئے طریقوں کو حسن سلوک کرتا رہا. تو عزیزان گرامی، ایک انسان وہ اپنے اعمال کو چھپاتا ہے، بلکہ اعمال کو چھپانے کے حوالے سے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر انسان اعمال کو چھپائے گا تو اس کے لیے بہت بہتر ہے. ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. اگر وہ ظاہر کرتا تو اللہ نے اس کو اجازت دی ہے، ظاہر کر سکتا ہے، لیکن اخلاص پھر بھی اس کا محور و مرکز رہنا چاہیے. لیکن اگر وہ چھپاتا ہے فهو خير لكم، اللہ فرماتے ہیں تمہارے لیے وہ بہت بہتر ہے. تو پہلی صفت، اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا دل اخلاص سے بھر جائے تو پھر ایسے اعمال، ایسے کام، ایسی صفت جو اخلاص کی طرف ہماری رہنمائی کرتی ہے، تنہائی میں کاموں کا شوقین ہونا ہے. دوسری بات، خود احتسابی کا عمل. دوسروں کے سامنے انسان اپنے آپ کو پیش کرے تو ذرا مشکل مرحلہ ہے. خود کو اپنے سامنے پیش کرنا پھر بھی قدرے آسان ہے. اپنے بارے میں فیصلہ کرنا انسان انصاف کے ساتھ کر سکتا ہے، لیکن جب انسان اخلاص کی دولت کو لینا چاہے، پھر اپنے اعمال کی ڈائریکشن کو خود بخود درست کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، کیونکہ اس کا مقصود وہ رب کی ذات ہے، اور رب تعالیٰ اس کو پھر توفیق دیتے ہیں کہ وہ اپنے اعمال کی درستی کے لیے خود بخود کوشش کرتا رہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا. ایک نظریہ ہے اس آیت میں جو اللہ نے دیا، ایک سوچ ہے، ایک فکر ہے کہ اللہ کے بندو جو تم نیک اعمال کر رہے ہو اس کا کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ تمہارے لیے ہے، کسی کو بتانے جتانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر تم نے کوئی برا کیا تو اس کا وبال بھی تم پر ہے، کوئی کسی کا ساتھ نہیں دیتا. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. تو عزیزان گرامی، دوسری بات کہ انسان خود احتسابی کے عمل سے گزرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اخلاص کی دولت سے نوازتے ہیں. اور عزیزان گرامی، تیسری صفت ایک مسلمان کے لیے جو انسان اخلاص کی دولت کو لینا چاہتا ہے اس میں وہ کون سی ہونی چاہیے؟
اس کا ہر کام لوجہ اللہ ہوتا ہے، اللہ کی رضا اس کی مقصود ہوتی ہے، اللہ کی ذات مقصود ہوتی ہے۔ اگرچہ اس کا تعلق لوگوں کے ساتھ بھی ہو، اگرچہ وہ ان معاملات میں لوگوں کو شامل بھی کر رہا ہو، لیکن مقصود اللہ کی ذات ہے۔ سنن نسائی کی روایت ہے، ابو امامہ رضی اللہ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھا، اللہ کے نبی میں کوئی کام کرتا ہوں، میرا مقصود اللہ کی ذات ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں لوگوں کو بھی خوش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کی ذات کو مقصود بنانے کے ساتھ لوگ بھی میرے کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں مطلوب اور مقصود ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا شیء، یہ جو تم نے بات کہی ہے اس کا اعمال کی درستی اور دل کی درستی سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایسے اعمال اللہ کو قبول ہی نہیں ہے۔ گویا کہ اخلاص میں تھوڑا سا اگر کسی کو شریک کر لیا جائے تو رسول اللہ فرماتے ہیں ان اعمال کی کوئی حیثیت نہیں۔ عزیزان گرامی، ان اعمال کو ہم کیسے اللہ کے سامنے پیش کریں گے جن اعمال کو ہم نے مقصود ہی اللہ کے علاوہ دوسروں کو بنا لیا ہے، مقصود ہی لوگ ہیں، مقصود ہی ہمارا نام ہے۔ ان اعمال کو ہم کر کے اپنے دل کو کیسے صاف ستھرا رکھ سکتے ہیں، اپنے دل کو کیسے درستی کی طرف لے کے جا سکتے ہیں۔ اس لیے عزیزان گرامی، جب انسان ہر کام اپنے اللہ کے لیے کرے گا تو انشاءاللہ اس کا دل اخلاص سے بھرے گا، اور اخلاص اعمال کی درستی اور دل کی درستی کا زینہ اور سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ چوتھی بات ایک مسلمان کے لیے کہ وہ اپنے آپ کو درست کرنا چاہتا ہے، اس کے اپنے دل میں اخلاص بھرنا چاہتا ہے، تو عزیزان گرامی وہ اپنے آپ کو اپنی ہستی سے اٹھاتا ہے تو وہ اللہ کے حضور اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے، اس میں یہ صفت ہونی چاہیے۔ اسی بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اپنے صحابہ کے سامنے، آپ نے یہ بیان کیا الا ادلکم من کنز من کنوز الجنہ، اے میرے پیارے صحابہ کہ تمہیں میں جنت کے خزانوں میں خزانہ نہ بتاؤں؟ قالوا بلی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ضرور بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان فرمائی، آپ نے فرمایا جنت کے خزانے چاہیے تو لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ ایک نظریہ ہے، اس کو لے لیجئے، یہ ایک کلمہ ہے، اس کا ورد کیجئے۔ گویا کہ ایک مسلمان اپنے رب کو یہ کلمہ بول کر لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ اپنے رب کے سامنے ایک نظریہ پیش کرتا ہے، پیارے مالک و خالق میں ایک ناکارہ آدمی ہوں، میرے اللہ میں نکما ہوں، اور میں اپنے آپ کو اپنی ہستی سے اٹھا کر پیارے مالک آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، مجھے اب تمام تر شرور سے بچائیے گا، تمام تر خیر میرے مقدر میں لکھ دیجیے گا۔ عزیزان گرامی، انسان جب شیطان سے مقابلہ کرے گا یقیناً نہیں کر سکتا، اللہ نے اس کو قوت اور طاقت دی، اور انسان خلق الانسان ضعیفا، انسان تو کمزور ہے، لیکن ایک مسلمان وہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے اپنے رب کے حضور تو پیش کر سکتا ہے نا۔ جب وہ کہے گا مالک میں کچھ نہیں کر سکتا، تو ہی تو ہے، تو پھر انسان کا مقابلہ پھر شیطان سے نہیں رہتا، پھر رحمان اپنے بندے کو بچاتا ہے، اور شیطان کبھی رحمان سے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے عزیزان گرامی، ایک مسلمان وہ اگر چاہتا ہے اس کا دل اخلاص سے بھر جائے، اس کے اعمال درست ہوں، اس کا دل درست رہے، تو پھر اپنے آپ کو اللہ کے حضور وہ پیش کرتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کر کر وہ اس بات کو سامنے رکھتا ہے، سرنڈر کر دیتا اپنے رب کے سامنے کہ مالک نہ کو اچھا نہ کو برا اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا، میرے اللہ اچھائی کی توفیق دے اور برائی سے بچا کے رکھیے گا۔ پانچواں وہ صفت جو ایک مسلمان میں ہونی چاہیے اگر وہ اخلاص چاہتا ہے، اگر اپنے دل کو درست کرنا چاہتا ہے، تو پھر اس کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ اس کا دل اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ کی نظر براہ راست اس کے دل پہ ہے، کیونکہ انسان اپنے دل کو کسی کے سامنے کھول کر نہیں رکھ سکتا، اپنا ظاہر رکھ سکتا ہے، اپنا دل نہیں رکھ سکتا۔
اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اے لوگو اللہ تمہاری شکلوں کو، صورتوں کو نہیں دیکھتے، وہ بنائی اس نے ہے، نہ تمہارے مال کو دیکھتے، دیے ہی اس نے ہے، ولیکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہارا دل دیکھتے، تمہارے اعمال دیکھتے، جس میں ہمیں اللہ نے کچھ نہ کچھ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ نہ کچھ اختیار دے رکھا ہے دل کو درست کرنے کا، اپنے اعمال کو بہتر کرنے کا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو دیکھتے ہیں، تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں کہ دل کی درستی کے ساتھ انسان کے اعمال کیسے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، ایک مسلمان اپنے دل کو صاف ستھرا اس لیے رکھتا ہے کہ اس پر میرے رب کی نظر براہ راست پڑتی ہے، اور لوگوں کے سامنے یہ دل کھول کے رکھے نہیں جا سکتے۔ اس لیے شریعہ اسلامیہ نے ہمیں یہ اصول دیا ہے، نحن نحکم بالظواہر واللہ یعلم السرائر، دل اللہ جانتے ہیں اور اس دل کے معاملات بھی اللہ کے سپرد ہیں، ہم تو ظاہر پر حکم لگانے والے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، ایک مسلمان 5 صفات اپنے آپ میں پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے اگر وہ دل کی درستی چاہتا ہے، اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس کا دل درست ہو رہا ہے، اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس کا دل صحیح سمت میں آ چکا ہے، تو اس کی کچھ علامات ہیں جس کو پہچاننا ضروری ہے۔ تو اس میں سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ انسان عمل کرنے کے بعد تعریف یا مذمت، اچھا یا برا، اس کا مقصود پھر نہیں ہوتا، وہ ان چیزوں سے بہت اوپر چلا جاتا ہے، اس کا لیول اپ ہو جاتا ہے، اس کا پھر یہ مقصود نہیں رہتا لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، لوگوں کے رویہ اس کے ساتھ کیا ہے یہ اس کا مقصود نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، وہ لوگ جو اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں، لوگوں کو کھانے کھلاتے ہیں اور دیگر امور سر انجام دیتے ہیں، ان کا ایک ہی نظریہ ہے، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، نہ بدلہ نہ شکریہ۔ لیکن عزیزان گرامی، یہاں 1 منٹ کے لیے رکیے اور تھوڑا سا غور کیجئے گا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے عمل کرنے والے کو کہا ہے کہ آپ کا مقصود جزا اور سزا نہیں ہونا چاہیے، یہ حکم عمل کرنے والے کے لیے ہے، لیکن جس کے ساتھ کوئی نیکی کو بندہ کر رہا ہے، جس کے ساتھ اس نے سلوک کیا جا رہا ہے، جس کے ساتھ کوئی اچھا تعلق نبھایا جا رہا ہے، اللہ نے اس کو نہیں کہا کہ تو نے تعریف نہیں کرنی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ اصول دیا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو بندوں کا شکر گزار نہیں وہ رب کا شکریہ ادا کیسے کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عمل کر رہا ہے اس کا مقصود جزا اور سزا نہیں ہونا چاہیے، لیکن جو لوگ جن کے ساتھ یہ نیکیاں متعلق ہوتی ہیں، منسلک ہوتی ہیں، ان لوگوں کو اپنے محسن کا شکریہ ادا ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے۔ یہ دونوں طرف 2 باتیں بیک وقت دیکھی جائیں گی تو بات پھر کلیئر ہوگی۔ یک طرفہ ہمیشہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے، محسن چاہتا ہے کہ میری تعریف کی جائے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، دوسری طرف لوگ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے محسن کی بالکل تعریف نہ کریں، کیونکہ اس نے کون سا ہمارے لیے اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، نیکی کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، اسی رب نے حکم دے رکھا اپنے محسن کا شکریہ ادا کیا جائے، اس کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہی ہے۔ عزیزان گرامی، اسی طرح ایک مسلمان اگر چاہتا ہے کہ اس میں اخلاص آئے اور وہ اخلاص کے راستے پر گامزن ہے تو وہ علامات دیکھنا چاہتا ہے، تو وہ اپنے اعمال کو چھپانے کی کوشش شروع کر دیتا ہے۔ اگر آپ دیکھ رہے ہیں ہم میں تبدیلی آ رہی ہے، ہم اپنے اعمال کو چھپا رہے ہیں، تو پھر سمجھ لیجئے ہم میں اخلاص کی جو ایک نعمت ہے اللہ کی طرف سے، وہ اللہ کی طرف سے ملنا شروع ہو چکی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان اللہ یحب التقی الغنی الخفی، اللہ تعالیٰ اس بندے کو پسند کرتے ہیں، التقی الغنی الخفی، جو متقی ہے، الغنی جو غنی ہے، اور الخفی جو اپنے اعمال کو خفیہ رکھتا ہے،
اور لوگوں کے سامنے شو نہیں ہوتا، جو گمنام رہتا ہے، اور گمنام رہنے والا شخص اللہ کو بڑا پسند ہے، اور اللہ کہتے ہیں میں اس سے پیار کرتا ہوں۔ یہ کمال کا اعلیٰ ترین درجہ، رب کہے میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں۔ عزیزان گرامی، اسی بات کو شاعر نے بھی بیان کیا تھا، کم من معروف فی الارض مجہول فی السماء وکم من مجہول فی الارض معروف فی السماء المعیار التقوی ولیس الاقوی۔ ایک شاعر نے کہا ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ بہت سے ایسے لوگ دنیا میں ملیں گے، بڑے معروف ہیں، ان کے نام کے چرچے ہیں، پوسٹر لگے ہیں، لوگوں میں ان کا طوطی بولتا ہے، لیکن آسمان میں کوئی نہیں ان کو جانتا، آسمان والے ان کا نام نہیں پہچانتے۔ اور کچھ ایسے لوگ ہیں کہ دنیا میں بالکل گمنام ہے، الخفیج، گمنامی کی زندگی گزارتے ہیں، لیکن آسمان والے سے تعلق اتنا مضبوط ہے کہ آسمان والے سب اس کو جانتے ہیں، کیونکہ آسمان میں اعلان کیا جاتا ہے میرے فرشتوں میں فلاں بندے سے محبت کرو، تم بھی اس سے محبت کرو۔ المعیار التقوی ولیس الاقوی، کیونکہ معیار تقوی ہے، اور تقوی کا تعلق براہ راست دل سے ہے۔ التقوی ہا ہونا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ فرمایا تھا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، ویشیر الی صدری، آپ نے سینے کی طرف اشارہ کر کے 3 دفعہ فرمایا تھا۔ اللہ کے مطلب تقوی انسان کے دل کے ساتھ ہے، اور جب انسان کا دل درست ہوتا ہے تو پھر آسمان والے اس کو پہچانتے ہیں، اور یہی معیار ہے۔ ولیس الاقوی، انسان کی قوت وہ پیسے کی ہو، وہ اس کے جاہ و جلال کی ہو، وہ اس کے منصب کی ہو، کسی بھی چیز کی ہو، اللہ نے یہ معیار مقرر کیا ہی نہیں ہے۔ معیار کیا ہے؟ التقوی ولیس الاقوی۔ تو عزیزان گرامی، ایک انسان اگر سمجھتا ہے کہ وہ اخلاص کے راستے پر گامزن ہے تو وہ اس میں اپنے آپ میں تبدیلی محسوس کرے گا کہ وہ لوگوں سے اپنے اعمال کو چھپانے کی کوشش میں ہے۔ اس کے ساتھ تیسری تبدیلی یا تیسری وہ علامت جو ایک مسلمان اپنے میں محسوس کرے گا کہ وہ جب بھی عمل کرتا ہے تو اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ خوف اور امید کے درمیان رہتا ہے، اور یہی ایمان ہے۔ الایمان بین الخوف والرجاء۔ ایک انسان اپنے رب کے حضور اپنے عمل کو پیش کرتا ہے، وہ پر امید ہے کہ میرا رب اس کو قبول کرے گا، لیکن اس بات کا خوف بھی ہے کہیں رد ہی نہ کر دیا جائے۔ عزیزان گرامی، ایک انسان اپنے عمل کو کرتا ہے اور اس کے دل میں یہ خیال آ جائے یار کہیں اس کو کہیں رد ہی نہ کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية۔ عاملة ناصبة، دنیا کی زندگی میں عمل کر کر کے تھکے پڑے لوگ، راتوں کے لمبے لمبے قیام کر کے، دن کے لمبی لمبی عبادات کر کے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کر کر کے، معاملات کر کر کے، حقوق اللہ حقوق العباد کی ادائیگی کر کر کے تھکے پڑے لوگ۔ عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، ان کی جگہ جہنم کی وہ دہکتی آگ ہوگی۔ سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے اعمال کو پیش کیا لیکن اس میں اخلاص نہیں تھا۔ اس لیے الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان امید اور خوف کے درمیان میں رہتا ہے، کہیں اللہ رد نہ کر دے، لیکن اس بات کی امید بھی کہ انشاءاللہ اللہ رد نہیں کریں گے۔ اور عزیزان گرامی، اگر علامات پوری ہو رہی ہیں، اگر علامات ہم دیکھ رہے ہیں، ہم نے اخلاص کی وہ تمام تر صفات کو دیکھا، صفات کو دیکھنے کے بعد ہم نے دیکھا، اور اس اخلاص کی صفات میں ہم نے بھی جو بیان کی، اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تنہائی میں اپنے کاموں کو سر انجام دینے کی شوقین لوگ، اور خود احتسابی کے عمل سے خود بخود گزرتے ہیں، اور ہر کام اللہ کی رضا کے لیے لوجہ اللہ کرتے ہیں۔ اور چوتھی ان میں صفت یہ ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو اٹھا کر اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ پانچویں بات یہ ہے کہ اپنے دل کو صاف ستھرا رکھتے ہیں، کیونکہ اس پر براہ راست رب کی نظر پڑتی ہے۔ اگر ایسی صفات ایک مسلمان لینے کا خواہش مند ہے اور وہ اس کو لینے کے لیے سفر کرنا شروع کر دیتا ہے، اپنے دل کو درستی کی طرف لانے کی کوشش شروع کر دیتا ہے، تو اس میں کچھ علامات اس میں ہونی چاہیے۔ اگر وہ محسوس کرے تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ پہلی علامت یہ ہے، انسان بالکل
تعریف اور مذمت سے بے پرواہ ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ لوگوں سے اپنے اعمال کو چھپانے کی کوشش شروع کر دیتا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کے اعمال خوف اور امید کے درمیان میں رہتے ہیں۔ اگر یہ علامات ہمیں نظر آ رہی ہیں تو پھر انشاءاللہ سمجھ لیجئے کہ اللہ نے اخلاص کی دولت سے مالا مال کر دیا ہے، تو اللہ اس کے فوائد بھی دیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر اخلاص کی دولت سے مالا مال نہ ہوئے تو اس کے نقصانات بھی ہوں گے، اور اس میں کچھ معاون چیزیں بھی ہیں جس کو انشاءاللہ ہم اگلے جمعے میں ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس میں توفیق سے نوازے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔